ایک حدیث سنا دیتا ہوں جس سے PIA بھی ٹھیک ہو جائے گا، پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. صرف ایک حدیث سناؤں، صرف فرائض کے بعد صرف آپ 4 باتیں لیں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں میری مان لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. میرے ملک کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے جھوٹ. ہمیں کا صدق و حدیث ہے، سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا. حفظ و امانت ہے، امانت اور دیانت سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. حسن و خلیقت ہے، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، بڑوں سے، چھوٹوں سے، اپنوں سے، غیروں سے. اب حیران ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا ابتساموں کا فی وجہ اخیک کا صدقہ. ذرا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. کسی کو مسکرا کے ملنا صدقہ. حسن و خلیقت ہے، اپنے اخلاق اچھے کرنا. اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمانا. یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. میں نے آپ کو ساری شریعت 4 لفظوں میں بتا دی. صدق و حدیث ہے، سچ بولنا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ نے کہا. کنجوس ہو سکتا ہے؟ نے کہا. جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. حفظ و امانت ہے، امانت میں آپ سب امانت دار ہے. جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں آپ کا امانت ہے. اس میں آپ نے دیانت کی تو میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ارشد ملک صاحب دیکھنے میں GM کی سیٹ پر بیٹھے ہیں لیکن دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، تو مسجد کا نفل پڑھنے والا اور یہ دونوں برابر. ہمیں اللہ کے نبی نے 24 گھنٹے کی نماز سکھا دی، 5 نمازیں فرض، اور 24 گھنٹے اگر نماز پڑھنی ہے تو سچائی اور دیانتداری سے کام کرو، وہ بھی نماز کی طرح. تو میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں. پورا ملک ہمارا ڈوب گیا. وسائل کی کمی نہیں، ان 2 صفتوں کی کمی ہے، سچ کوئی نہیں، دیانتداری کوئی نہیں. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اخلاق اچھا، اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین ہیں تو ان کے ساتھ، ماتحت ہیں تو ان کے ساتھ، اپنے سے بڑے ہیں تو ان کے ساتھ. گھر کی زندگی کا دین بڑا مشکل دین ہے، اس میں آدمی ہائپر ہو جاتا ہے. ایک بڑا افسر چھوٹے افسر کو ڈانٹتا ہے تو چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، میری نوکری اس کے ہاتھ میں. یا تو وہاں وہ صبر کرتا ہے، لیکن جو گھر جاتا ہے تو وہ بالکل اس کا الٹ ہو جاتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. اور بیوی سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے. کیسے بیلنس کیا. سب سے مشکل اخلاق کا رویہ گھر میں ہوتا ہے، سب سے مشکل. آپ نے کہا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں گارنٹر ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال. ایک صحابی آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، سعد بن معاذ، تو آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھ وہ مزدوروں والے تھے جو یہاں نشان پڑ جاتے ہیں اور اسے سخت ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہو؟ یا رسول اللہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا ہوں، کھیتی کرتا ہوں. تو آپ مجھے دیکھیں، آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس پہ سے چوما، ایسے غسل لیا، پھر یوں کر کے دکھایا کہ جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلانے میں ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گا. تمہارا رزق حلال کمانا بھی نماز ہے. یہ چند چیزیں ہیں، ہر محکمے والے اگر یہ چند چیزیں اپنا لیں تو ہر محکمہ انشاءاللہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے. اگر اس کا الٹ آ گیا، جھوٹ آ گیا، خیانت آ گئی، بد اخلاقی آ گئی، رزق حرام آ گیا تو ہر چیز دھڑم سے نیچے گرے گی، ہم اسے اٹھا نہ سکتے.